نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام ہے نور والی کتاب آپ کے سامنے لے کر آ گئے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے بچوں کی انرجی، آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نوٹ کر رہے ہیں بچوں نے کیسے جوش اور جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھا ہے. ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ. یعنی جس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ پروگرام میں شامل ہیں تو پھر آپ نے بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ پروگرام میں شامل لینا ہے. قرآن پاک سیکھنا ہے، آپ کو اس پروگرام میں سکھایا جائے گا. قرآن کی ہسٹری بیان ہوگی، توجہ سے سننی ہے. اور پھر کمپٹیشن ہوگا. کمپٹیشن تو ان دونوں کے درمیان ہوگا، ان دونوں ٹیموں کے درمیان، لیکن آپ نے گھر میں بھی کمپٹیشن کرنا ہے. اگر آپ کے گھر میں بھائی بہن ہیں، آپس میں ٹیم بنا لیں کہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوگا. آپ کو آج اعراب لگانے کا مقابلہ ہوگا تو آپ نے بتانا ہے مجھے پتہ ہے یہاں پہ کون سا اعراب آئے گا، مجھے پتہ ہے یہاں پہ کون سا اعراب آئے گا. تو یہ سب بہترین سا اور خوبصورت سے پروگرام لیے آپ کے سامنے موجود ہیں. تو آپ نے بھی بالکل انٹرسٹ لے کے پروگرام میں شرکت کرنی ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو ہم بڑھتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سیگمنٹ سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی پیاری سی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو. ہمیں بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں، کسی کو آم کھانا پسند ہوتا ہے اور کسی بچے کو بہت سارا سونا پسند ہوتا ہے بھائی. زیادہ سونا نہیں چاہیے نا، نقصان دہ. اور کچھ بچے چاہتے ہیں کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو، وہ تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں، اللہ پاک ان سے خوش ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اللہ پاک اس سے خوش ہو. اور سب بچے ہی چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو آم پسند نہیں ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ سونا پسند نہیں ہو. ایسے تو اچھے بچے ہیں جو زیادہ نہیں سوتے، جو سونا چاہیے 8 گھنٹے اتنا سوتے ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں سوتے اور بہت کم بھی کچھ بچے سوتے بھی نہیں، یہ بھی نقصان دہ. لیکن ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو، خوش ہو جائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، درود پاک کی پیاری سی فضیلت سن لی ہے، درود پاک بھی پڑھ لیا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. اپنے پہلے سیگمنٹ تجوید کلاس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور تلاوت سننے کے بعد اس قرآن پاک کی صورت کے اندر وہ کون سی خاص باتیں ہیں جن میں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں. پروگرام جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے توجہ سے اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس غلطیوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ باتیں بتائی جائیں گی. اسی لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف. حمزہ بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ ہمیں سنائیں گے آج سورہ قریش کی تلاوت. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا
صدق اللہُ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ سن رہے تھے سورہ قریش کی تلاوت. ہمارے سامنے سورہ قریش موجود ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھتے ہوئے بچوں سے کون کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیے سب سے پہلے آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے لِإِيلَافِ. کیا لکھا ہے؟ لِإِيلَافِ. بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ای، جو ای ہے نا ای، اس کو نہیں کھینچتے. لِإِيلَا ایسے پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ. یہ غلط، بلکہ یہ ہے لِإِيلَافِ. لِإِيلَافِ. اس کو کیوں کھینچیں گے؟ اس کو اس لیے کھینچیں گے کیونکہ یہ ہے یا مدہ. پیارے بچوں یاد رکھیں کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان کو ایک الف کھینچتے ہیں. کتنا کھینچنا ہے؟ کس کس کو؟ نہیں کس کس کو؟ الف مدہ، واو مدہ. چلیں اب سب ایک آواز میں بتائیے گا. پہلا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. جی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہاں دیکھتے ہیں کہ یا مدہ کہاں ہے؟ یہ رہا یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے نا، اس سے کہتے ہیں یا مدہ. اور یہ دیکھیں یہ الف مدہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی مد ہے، ابھی میں وہ نہیں بتا رہا، ابھی آپ کو الف مدہ سمجھا رہا ہوں. الف سے پہلے زبر ہو تو یہ ہوتا ہے الف مدہ. اور آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، یہ آ گیا واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ ہوتا ہے واو مدہ. الف مدہ، یعنی الف سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زبر. اور واو مدہ، واو ساکن سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اور یا مدہ، یا ساکن سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ان تینوں کو جہاں پہ بھی ایسی چیز نظر آئے گی کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، وہاں پر آپ نے ایک الف لازمی 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 کھینچنا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فَلْيَعْبُدُوا یا فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا اچھا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. شاباش. یہ تھی ایک اہم بات، اس کو آپ نے یاد رکھنا. دوسری بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آتا ہے تو بچوں وہاں ہوتا ہے یا لین. یا مدہ کو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں، سائڈ میں رکھ دیں. مدہ کا آپ نے سمجھ لیا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب ہم سمجھ رہے ہیں لین. جہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے یا واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، بس زبر. یا ساکن سے پہلے بھی زبر اور واو ساکن سے پہلے بھی زبر. تو اس کو کہتے ہیں لین. کیا کہتے ہیں؟ لین. یا ساکن سے پہلے آ جائے اس کو کہتے ہیں یا لین، کیونکہ یا سے پہلے آ رہا ہے نا. اور واو ساکن سے پہلے آ جائے اس کو کہتے ہیں واو لین، کیونکہ واو ساکن سے پہلے آ رہا ہے. تو جو بھی لین ہوتا ہے واو لین یا پھر یا لین، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچتے. بالکل نہیں کھینچتے. لیکن آپ کہیں گے قاری صاحب نے تو کھینچا تھا، قریش، خوف، ایسے کھینچا تھا. آپ کہہ رہے نہیں کھینچتے. ہاں اب یہ ہے تھرڈ بات، آج کی سورت کی تیسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر حرف لین ہو، یا لین ہے نا، اس کے بعد والا حرف ساکن ہو جائے، آپ وقف کر رہے ہوں اور وقف میں ساکن ہو جائے. قاری صاحب نے یہ وقف کیا تھا نا، وقف کا مطلب ہے رکنا. قاری صاحب یہاں رک گئے تھے، ٹھہر گئے تھے، سٹاپ کر لیا تھا قاری صاحب نے، اور اس وجہ سے شین ہو گیا ساکن. تو شین ساکن ہو گیا، تو اسی لیے جب شین ساکن ہو جائے گا یعنی حرف لین کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا تو آپ نے پھر لین کو کھینچنا ہے. اچھا اسی طرح وصیف، یہاں پہ بھی دیکھیں یا لین ہے، اس کے بعد کارسن میں وقف کیا تھا نا، تو فا کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لہذا اس کو بھی کھینچیں گے. اسی طرح بیت، اس کو پڑھیں گے بیتی، لیکن جب وقف کریں گے تو یا لین کے بعد تا ساکن ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اس کو بھی کھینچیں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں خوف، ویسے اس کو پڑھتے ہیں خوفن بغیر کھینچے، لیکن جب وقف کریں گے تو واو لین کے بعد فا ساکن ہو گیا نہیں ہوا؟ جی ہو گیا. تو لہذا اس کو بھی کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے 3 باتیں، کتنی باتیں؟ 3 باتیں. آج آپ نے 3 باتیں سیکھی ہیں اور 3 باتوں کو سمجھا ہے کہ
پہلی چیز تھی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یعنی حرف مدہ کے بارے میں، دوسری چیز تھی حرف لین کے بارے میں، اور تیسری چیز ہے مد لین عارض۔ یہ جو میں نے تیسری چیز بتائی تھی نا، یہ ہے مد لین عارض، یعنی جب حرف لین کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جائے، وہاں پر آپ اسٹاپ کر رہے ہو تو پھر وہاں پر آپ نے کھینچنا ہے، حرف لین کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک ہسٹری۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ قرآنک ہسٹری، آپ کو پتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک سے ریلیٹڈ باتیں بتاتے ہیں، اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے بہت ساری قرآن پاک سے ریلیٹڈ باتیں سنی تھی۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بات سنی تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن پاک چونکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہو رہا تھا، لہذا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ پراپر ایک بک شیپ میں قرآن پاک کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے، صحابہ کرام بھی قرآن پاک کے حافظ تھے، اور ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک کے حافظ تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام قرآن پاک کو اپنے پاس نوٹ کیا کرتے تھے، کاغذوں پہ، جانور کی کھالوں پہ اور لکڑیوں پہ۔ یہ سب میں نے باتیں بتائی تھی نا، یہ میں نے آپ کو باتیں بتائی تھی۔ لیکن بچوں، آج ہم ایک اور نئی بات سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ صحابہ کرام کو جو زمانہ تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس میں بہت سارے حفاظ ہو گئے تھے، بہت سارے لوگوں نے، صحابہ کرام نے قرآن پاک کو یاد کر لیا تھا، اور قاری بھی تھے، بڑی پیاری پیاری قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم نے سنا، وہ تو قرآن پاک کا نور بانٹنے والی ہستی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا نا، تو بہت سارے فتنے اٹھنا شروع ہو گئے، پرابلم سامنے آنا شروع ہو گئیں، لوگ اسلام کے مخالف باتیں کرنے لگے، تو ایسے فتنہ اٹھنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ تھا مسیلمہ کذاب۔ کیا نام ہے؟ مسیلمہ کذاب۔ ہاں، یہ ایک فتنہ ہے، اور وہ کھڑا ہوا یہ فتنہ، اور اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، استغفر اللہ۔ بتاؤ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ چلیں ہم نعرہ لگا لیتے ہیں، نعرہ لگائیں۔ احمد مجتبی سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ ہمارے نبی تو سب سے آخری نبی ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ نہیں آئے گا۔ تو وہ اس نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی کمانڈ سنبھالی، تو انہوں نے اس کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کچھ صحابہ کرام اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بہادر تھے آپ، حضرت خالد بن ولید بڑے بہادر تھے، بہت طاقتور تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور اس فتنے سے مسلمانوں کو بچاؤ، اس کے شر سے۔ وہ گئے، جب کچھ صحابہ کرام گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تو وہاں پر ایک جنگ ہو گئی، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ کیا نام بتایا میں نے؟ جنگ یمامہ۔ وہاں جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ اب آپ کو پتہ ہے جب وار ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو پھر شہادتیں بھی ہو جاتی ہیں، جو نان مسلمس تھے وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، یہ جو غلط بات کہنے والے لوگ تھے وہ بھی قتل ہوئے، اور کچھ مسلمان بھی شہید ہو گئے، بلکہ کچھ نہیں، بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ اور سب سے زیادہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ حفاظ کرام تھے نا، حافظ جو تھے، وہ شہید ہوئے۔ اب ایک تو خوشی تھی، خوشی کیا تھی کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، فتنے کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، لیکن ایک افسوس بھی تھا، دکھ والی بات بھی تھی، وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ بہت سارے حفاظ کرام قرآن پاک کے قاری شہید ہو گئے۔ تو اسپیشلی اس کا جو دکھ تھا نا، صحابہ کرام کو بھی تھا، خلیفہ اول کو بھی تھا، پہلے جو خلیفہ ہیں ہمارے اسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اسپیشلی اس کا جو دکھ تھا وہ تھا اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کو بہت افسوس ہوا کہ یہ کیا، اگر اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے گئے، ان کا انتقال ہوتا گیا، دنیا سے پردہ فرماتے گئے، تو قرآن پاک کی حفاظت تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ قرآن پاک تو ہمارے پاس بک شیپ میں بھی نہیں ہے، اور قرآن پاک تو سینوں میں ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں دوسرے خلیفہ؟ پہلے خلیفہ، شاباش۔
تو ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک کام کیجئے، پلیز 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 آپ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں ایک بک شیپ میں آپ جمع کر لیں، جیسے بھی ہمارے سامنے موجود ہے اس طرح آپ جمع کر لیجئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے قرآن پاک بک شیپ میں، کتابی شیپ میں جمع ہونا شروع ہو گیا، اس کا آغاز ہو گیا۔ لیکن پھر وہ کیسے ہوا، کیا کیا مراحل آئے، کیا کیا سٹیپس تھے، کہاں کہاں مشکلات آئیں، اس کے لیے آپ کو ہمارا اگلا پروگرام کا ویٹ کرنا ہوگا اور اگلا پروگرام دیکھنا بھی ہوگا، دوسروں کو دعوت بھی دینی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید باتیں آپ کو اگلے پروگرام میں اپنے اس سیگمنٹ میں ضرور بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہمارا قرآن، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہدہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ایک پرندہ غائب تھا جسے ہدہد کہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں کیوں معلوم کیا؟ اس کے دو ریزن قرآن پاک کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ رکتے تو انسان، جن اور پرندے آپ پر سایہ کرتے تھے۔ یہاں جب ہدہد کی جگہ سے انہیں دھوپ پہنچی تو اس طرف دیکھا، وہاں ہدہد موجود نہیں تھا، اس لیے ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ دوسرا ریزن یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ ایبلٹی تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن ہدہد یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں پہ موجود نہیں پاتا۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے ہدہد کے بارے میں سنا، اللہ پاک نے اس میں یہ ایبلٹی رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا ہے اور پانی دور ہے یا قریب اس بات کو بھی جان لیتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے کیسی ایبلٹی عطا فرمائی ہے۔ پیارے بچوں، ہدہد کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا تو گرگٹ آگ کی طرف پھونکے مار رہا تھا تاکہ آگ تیز ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، جبکہ ہدہد پرندہ اپنی لمبی چونچ میں پانی لاتا اور آگ پر ڈالتا تھا تاکہ آگ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ پاک نے ہدہد کو کیسا مقام عطا فرما دیا، کیسے پانی کا بادشاہ بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم بھی بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے ہدہد کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ کیا بات ہے بچوں، بہت سارے پرندے ہوتے ہیں نا، چڑیا، مینا، کبوتر، طوطا، اسی طرح ایک پیارے سے پرندے کے بارے میں آج آپ نے سنا، ہدہد، یہ بھی پرندہ ہے۔ اور آپ نے کتنی پیاری بات سنی کہ اس میں اتنی پاور ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنی پاور دی ہے کہ اوپر سے آسمان سے ہی زمین کھودتا بھی نہیں ہے، لیکن زمین کے اندر پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو پانی کا بادشاہ بنا دیا۔ دیکھو اس کو کتنی رسپیکٹ ہو گئی نا، اللہ پاک نے اس کو کتنا بڑا مقام دے دیا، اس کو ذکر قرآن پاک میں بھی آ گیا ہے۔ اس کی ایک بات پتہ ہے کیا تھی؟ اس کی ایک بات یہ تھی کہ آپ نے ابھی سنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نے رسپیکٹ کی تھی، ان کا ادب کیا تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے نا۔ تو یہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے لاتا تھا اور آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ تو ہدہد کی اس کہانی سے ہمیں بات پتہ چلی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے بڑوں کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا، صحابہ کرام کا ادب کرنا ہے۔ جب ہم ادب کریں گے اللہ پاک بھی ہمیں بڑا مقام و مرتبہ دے گا، ہمیں اللہ پاک وہ طاقت عطا فرمائے گا کہ ہم بھی حیران رہ جائیں گے، یہ کیسے؟
جب اللہ پاک نے حدود کو اتنی طاقت عطا کر دی تو اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما سکتا ہے. کتنا پیارا سیگمنٹ تھا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس پیاری سی بات کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, جو بچے ہمارا پروگرام کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے, لیکن جنہوں نے آج پہلا دیکھا ہے یا صحیح طرح نہیں دیکھ رہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پورا پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کو اعراب لگانا آئے گا نا. پھر اس طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارا پروگرام ہے, اس میں دیکھیں الفاظ ہیں, یہ لفظ لکھا ہوا ہے, لیکن اس پہ با پہ اعراب ہے, دال پہ اعراب ہے, واؤ پہ اعراب ہے, عین پہ بھی ہے, لیکن الف پہ اعراب نہیں ہے. اس پہ کون سا اعراب آئے گا یہی تلاش کرنا ہے. اور اسی کے لیے ہم نے 2 ٹیمیں بنائی ہیں. ایک سلیکشن ٹیم اے سے ہوگی اور ایک سلیکشن ٹیم بی سے ہوگی. یہ دونوں آئیں گے اور یہاں باسکٹ رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر اعراب لگے ہوئے ہیں, یعنی اعراب رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے تلاش کر کے بتانا ہے کہ یہاں الف کے اوپر کون سا اعراب آئے گا. جو ٹیم زیادہ صحیح جوابات دے دے گی وہ ٹیم جیت جائے گی, اور جو ٹیم زیادہ صحیح جوابات نہیں دے سکے گی وہ ٹیم پیچھے رہ جائے گی. لیکن اسی کمپٹیشن میں آپ کو اعراب لگانے کا ہم طریقہ سکھاتے ہیں. ٹیم اے سے کون آئے گا پھر؟ اچھا, ٹیم اے سے چلے آپ آ جائیے. اور ٹیم بی سے شاباش, آپ آ جائیے. آپ, ہاں آپ آ جائیں, ادھر کھڑے ہو جائیں. آپ کا کیمرہ یہ رہا, آپ نے اس طرف دیکھنا ہے. آپ کا کیمرہ وہ رہا, آپ نے اس طرف دیکھنا ہے. چلیں, ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے دونوں ٹیموں سے سلیکشن ہو گئی ہے. ہمارے سامنے الفاظ ہیں, آپ نے اعراب تلاش کرنا ہے. میں بولوں گا, آپ پریشان نہیں ہو, میں کہوں گا کہ یہ ورڈ کیا ہے. جیسے یہ ورڈ ہے اعبدو, آپ نے میرے ہونٹوں سے, میرے کہنے سے, میرے ساؤنڈ سے اندازہ لگانا ہے کون سا اعراب آئے گا. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. ٹیم اے اعبدو, آپ ڈھونڈیں الف کے اوپر کون سا اعراب آئے گا. ماشاء اللہ, مائک میں بتائیں, مائک اٹھا لیجئے. شاباش. پیش. یہ کیا ہے؟ پیش. یہ پیش ہے. کہاں پر آئے گا یہ؟ الف. الف کے اوپر آئے گا. ذرا دکھائیے گا, کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ پیش ہے اور یہ الف کے اوپر آئے گا. الف کے اوپر پیش ہے اور انہوں نے صحیح جواب دے دیا ہے. ماشاءاللہ, جواب درست ہو گیا ہے. اچھا, ایک بات اور بتا دوں, ابھی میں نے کہا الف کے اوپر کیا آئے گا. دیکھیں, جب تک یہ ایسا ہے نا, ایسا, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نا, نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش, خالی ہے, اس کو کہتے ہیں الف. کیا کہتے ہیں؟ الف. جیسے ہی اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی, اب یہ الف کے اوپر حرکت آ گئی, یعنی اعراب آ گیا نا, کوئی اس پہ پیش آ گیا, تو اب اس کو الف نہیں پڑھتے, اب اس کو بولتے ہیں حمزہ. کیا بولتے ہیں؟ حمزہ. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. چلیں, پہلا جواب دوست ہو گیا. جی, ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی خلقکم. ٹیم بی, آپ کے لیے بھی صرف ایک اعراب تلاش کرنا ہے آپ نے. واہ بھائی, کمال ہو گیا. مائک اٹھا لیجئے, مائک بھی اٹھائیے. شاباش. کیا ہے یہ؟ زبر. زبر ہے. کہاں لگے گا؟ قاف کے نیچے, قاف کے اوپر. قاف کے اوپر. اچھا, چلیں دکھائیے گا صحیح جواب کیا ہے. ایک ہی اعراب تھا ان کا, ماشاءاللہ فوراً تلاش کر لیا. خلقکم, ماشاءاللہ انہوں نے کہا یہ زبر ہے, قاف کے اوپر لگے گا, جواب درست دے دیا ہے. اب بات ہے بھائی, آپ دونوں تو کمال نکلے. ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ, یہ لفظ آیا ہے, دیکھیں جعل. آپ بتائیں ایک دوسرے کو اس پہ کون سا اعراب آئے گا. جی, ٹیم اے تلاش کریں. آپ مائک اٹھا لیں. شاباش. کیا ہے یہ؟ زبر. کہاں پر آئے گا؟ لام کے اوپر. لام کے اوپر آئے گا. کہہ رہے ہیں زبر ہے, لام کے اوپر آئے گا. بتائیے کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, زبر ہے, لام کے اوپر آئے گا. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. اب بات ہے آپ کی. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ بہت جلدی جلدی مقابلہ ہو رہا ہے یہ والا. انزلہ. ٹیم بی, انزلہ. 2 اعراب تلاش کرنے ہیں. 2. انزلہ پیش آئے گا, 2 زبر آئے گا. یہ آئے لام گا, کے اوپر. یہ آئے گا لام کے اوپر. کیا ہے یہ؟ زیر. زبر. یہ زبر ہے. اچھا, اور یہ زا پہ کیا آئے گا؟ انزلہ. اچھا, کون سا اعراب آئے گا؟ اعراب تو بتائیں. ہاں شاباش. جزم. جزم. اچھا, تلاش کریں. شاید ایسا لگ رہا ہے یہی ہے, شاید جزم ایسا لگ رہا ہے. نکال لیں جو بھی, جلدی سے نکال لیں, ٹائم جا رہا ہے آپ کا. یہ آئے گا. اچھا جی, کیا ہے یہ؟ جزم. جزم ہے. اچھا, جزم.
ذرا دکھائیے گا. یہ کہہ رہے ہیں زا کے اوپر جزم آئے گی اور لام کے اوپر زبر آئے گا. کیا جواب درست دے رہے ہیں؟ انزلا. اللہ اکبر. زا پر بھی اور لام پر بھی دونوں پر زبر تھا. میں کہہ رہا تھا نا آپ گیٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں زبر تھا نا آپ کے ہاتھ میں, لیکن آپ کنفیوز ہو رہے تھے, وہی زبر آنا تھا. چلیں کوئی بات نہیں, یہی تو کمپٹیشن ہے, ایسے ہی تو سیکھنا ہے. چلیں ٹیم اے کے لیے آخری ورڈ لم تفعلوا. اب آپ نے بہت اچھے انداز سے مقابلہ کرنا ہے. اگلا لم تفعلوا, 2 اعراب تلاش کرنے. ہاں کیا ہے یہ؟ زبر. کہاں پر آئے گا؟ عین کے اوپر آئے گا. بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں یا غلط بتا رہے ہیں یہ اب یہ دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد لام پر کون سا اعراب آئے گا؟ ماشاء اللہ بہت اچھا پکڑ رہے ہیں. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, اپنے اعتبار سے بالکل صحیح پکڑ رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ الٹا ہو رہا ہے. لیکن کیا ہے جواب درست ہے. لم تفعلوا یہ کہہ رہے تھے کہ عین کے اوپر زبر آئے گا, لام کے اوپر پیش آئے گا, اور ماشاء اللہ جواب درست دے دیا ہے. ٹیم بی اچھا مقابلہ کر رہی ہے. ٹیم بی کے لیے ورڈ ہے للکافرین. صرف ایک اعراب تلاش کرنا ہے. للکافرین لام پہ تلاش کرنا ہے. لام کے اوپر آئے گا, لام کے نیچے آئے گا, لام کے دائیں بائیں تو آ نہیں سکتا. یہ کیا ہے مائک پہ بتا دیں. بورا مائک آپ کے پاس. زیر ہے. کہاں پر آئے گا یہ زیر؟ لام کے اوپر, لام کے نیچے. لام کے نیچے آئے گا. کنفرم بھائی کہہ رہے ہیں کنفرم. کیا ہے صحیح جواب؟ للکافرین. لام کے نیچے بتا رہے تھے, زیر بتا رہے تھے, ماشاءاللہ جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ آپ دونوں تشریف رکھیں, اچھا مقابلہ کیا ماشاءاللہ, اور اچھی کوششیں جاری رہیں آپ دونوں نے. لیکن ٹیم بی سے ایک جگہ غلطی ہو گئی تھی, کوئی بات نہیں. مقصد جو ہے مقابلے کا کسی کو ہرانا نہیں ہے, مقصد ہے آپ کو سکھانا, اور یقیناً آپ نے سیکھا ہوگا. مجھے امید ہے آپ یہ چیزیں دوسروں کو بھی بتائیں گے, شیئر کریں گے. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا, اور اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, لیکن صرف سیکھنا نہیں ہے, سیکھ کے عمل بھی تو کرنا ہے. سیکھتے کس لیے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے. اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر اچھی بات نہیں ہے. تو آپ نے عمل بھی کرنا ہے, دوسروں کو بھی بتانا ہے. اگلے پروگرام کا انتظار کر کے اپنا اگلا پروگرام بھی دیکھنا ہے. اور ہم آپ سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل.